آپ پر ایک الزام یہ کہ آپ بہت سخت کریٹک ہیں. آرٹس کاؤنسل مجھے دھکے دے کے نکالا گیا ایک دفعہ. اچھا. کہ ایک بڑے ڈائریکٹر تھے اسلام آباد سے, مجھے باقاعدہ دھکے دے کے نکالا کہ آپ ہمارا کھیل دیکھنے نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں کا آرٹسٹ, خاص طور پہ میوزیشین, یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرٹ بنا کے دنیا پہ احسان کر رہا ہے. اگر آپ صبح 9 سے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں تو آپ 11 سے 1 بجے تک صرف اپنے بچے کے سوالوں کے جواب دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیو سٹیزن ہو. رچرڈ فائنمن, نوبل وننگ فزسسٹ, وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز کہتے تھے. وہ کہتے تھے وی ہیو ٹو ٹیچ کڈز ہاؤ ٹو تھنک. جو ایک جین زی کا جملہ ہے نا, دس از ناٹ یور فالٹ, وہ ایکچولی بچوں کی اپبرنگنگ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے شیوننگ اپلیکیشن کا لیسن تھا وہ یہ تھا فوکس. جو ابھی سے اتنا لیک آف فوکس ہے تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوگا. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ایکسپریس ٹریبیون کے لائف اسٹائل کے ایڈیٹر رافع محمود صاحب ہیں. رافع محمود صاحب استاد بھی ہیں, کریٹیو انڈسٹری سے بھی تعلق ہے, جرنلسٹ بھی ہیں, اور بہت سی ان کی شخصیت کی جہتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ آج ہم ایکسپلور کریں گے. سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور سب سے پہلے تو مجھے وہ واقعہ ایک یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے ایوننگ اسکالرشپ اپلائی کی اور اٹ واز اے سنڈے ایوننگ, اور میں گھر سے نکل رہا تھا. ایکسپریس ٹریبیون میں بھی کام کرتا تھا اس وقت, بلکہ میں ایگزیکٹلی اس وقت ٹریبیون 24/7 میں تھا, جو انگلش چینل, شارٹ لیفٹ انگلش چینل آیا تھا ہمارا. تو آپ کی کال آتی ہے مجھے لائک 5:30 اور کہتے ہیں تم نے کل جو اسکالرشپ کی کیا پریپریشن کی ہے. اور میں نے کہا میں بس سب کچھ پریپریشن کر لیا, آپ فکر ہی نہیں کریں, میں تو آفس جا رہا ہوں. اینڈ دین یو آسک سم کوسچن اینڈ آئی واز شاکڈ, آئی واز پزلڈ کہ یار یہ اس کا کیا جواب دوں. تو پھر آپ نے کہا انسان بنو, چھٹی کرو آفس کی. آج 1 گھنٹہ فون پہ تیاری کروائی, اور نیکسٹ ڈے جب میں نے پھر انٹرویو دیا تو میں انٹرویو دے کے جب نکلا نا تو میری وائف کی کال آئی. تو میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے جس قسم کا انٹرویو ہے ہو جائے گا. تو پہلے تو کہ بہت شکریہ اس تیاری کا. اور وہ کچھ زندگی میں نا بڑے عجیب سے مومنٹس ہوتے ہیں تو ڈیفائن کرتے ہیں اور بہت کچھ چینج کر دیتے ہیں, بہت کچھ بنا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ جو شیوننگ, چیوننگ, ایک 3 نام مشہور ہیں, اب صحیح تو ظاہر ہے کہ چیوننگ ہے, ہمارے یہاں کو شیوننگ اور شیوننگ کہتے ہیں. تو اس کے پروسیس پہ اگر ہم آ جائیں کوئکلی, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو نا اپلیکیشن ایڈٹس کر کے دیں, مطلب کوئی پیسے ویسے نہیں لیے, حالانکہ مجھے بڑی آفرز ہوئیں کہ بڑی اچھی آفرز ہوئی ہیں, لیکن میں نے کہا یار یہ جائز نہیں ہے, اور ہم ذرا مذہبی لوگ ہیں تو اس کو حرام سمجھتے ہیں, ویسے ہیلپ لے لیں. میں اتنا مذہبی نہیں ہوں, پھر بھی حرام سمجھتا ہوں اس چیز کو. ٹھیک ہے, اخلاقی وجود جو ہے آپ کا, وہ ایک اخلاقی حلال حرام بھی ہوتا ہے نا. نہیں, یہ بڑا اہم نکتہ ہے یہ, چلو اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. تو پہلے تو سمجھائیں نا کہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ٹائم لائن کیا ہے, کیوں اپلائی کرنی چاہیے, کیا فائدے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا, کیا پڑھا آپ نے؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میرا تو شیوننگ اسکالرشپ کا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا, پہلے میں نے ایک دفعہ اپلائی کیا اور آئلٹس میں نے دیا اس سال. اور اس سال میں نے کیا کیا کہ 3 الگ یونیورسٹیز میں 3 بالکل ہی الگ پروگرامز میں اپلائی کر دیا. کہ ایک جگہ میں ماسٹرز ان فلم اسٹڈیز کر رہا تھا, ایک جگہ میں ماسٹرز ان اسکرین رائٹنگ کر رہا تھا, ایک جگہ میں کریٹیو انڈسٹری کر رہا تھا. اور میں نے کر دیا اور وہ ہو بھی گیا, اور میں ایکسیپٹ بھی نہیں ہوا, نہ انٹرویو تک بات آئی, نہ کچھ ہوا. تو ایسے ہی مجھے کسی نے کہا کہ یار تم تو بہت بیوقوف آدمی ہو. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو سوچتے ہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے. تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تو ایک سمت میں ہی نہیں ہے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا ہاں میں نے سوچا اس یونیورسٹی کا یہ پروگرام اچھا ہے, اس کا یہ اچھا ہے, اس کا یہ اچھا ہے. تو وہ میرا خیال ہے میرے لیے, اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, وہ بڑا اچھا ایک سبق تھا. یہ ایوننگ اپلیکیشن کا تیسرا سوال ہے یہ, ہاں کہ نہیں, تیسرا سوال ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کو ایوننگ اپلیکیشن کے اندر یونیورسٹیز بھی چوز کرنی ہوتی ہیں. صرف آپ کے سوالات میٹر نہیں کرتے. سمجھیں اگر آپ نے سوالات کا بہت اچھا جواب دیا ہے, اس کے باوجود اگر آپ نے 3 الگ جگہ 3 الگ پروگرامز میں اپلائی کیا, تو وہ کہیں گے اس شخص میں ہم کیوں انویسٹ کریں. جو ابھی سے اتنا لیک آف فوکس ہے تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور مجھے کسی نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کا جیسا کام ہے, آپ کی جیسی کہانی ہے, ہم کہانی پہ بھی آئیں گے, کہ جو آپ کا پورا آرک جسے ہم سٹوری ٹیلنگ میں کہتے ہیں,
ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ اور ضرور اپلائی کریں کسی کالیگ میں. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے آپ سے اسٹوری ٹیلنگ ہم نے پڑھی ہوئی تھی یونیورسٹی میں. جی بالکل. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں جو ہوں نا, میں نے کیا یہ کہ میں نے اپلیکیشن سے پہلے یونیورسٹیز کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا. اس سے مجھے کچھ سمجھ بھی آ گیا, فیڈ بیک جو یونیورسٹی سے آیا کہ کہاں میری ایکچولی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے, کہاں مجھے ایکچولی انٹرٹین کیا جا رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے شیوننگ اپلیکیشن کا لیسن تھا وہ یہ تھا فوکس. بہت فوکس ہونا چاہیے کہ وہ جو 3 یا 4 میجر سوال پوچھتے ہیں لیڈرشپ کے, نیٹ ورکنگ کے, یونیورسٹیز کے, 4 بڑے سوال ہوتے ہیں. واپس آ کے کیا کریں گے, واپس آ کے کیا کریں گے, ان سب کے آپس میں نا گرہیں لگی ہونی چاہیے. جیسے قوال شیروں سے گرے لگاتے ہیں نا, بالکل آپس میں گرہیں لگی ہونی چاہیے کہ ایک بگ آئیڈیا پہ آپ بات کر رہے ہوں. تو اتفاق کی بات ہے کہ میری پہلی اپلیکیشن میں اتنی آبویس غلطیاں تھیں کہ ان کو سدھارتے سدھارتے میری اپلیکیشن ایک بہتر اپلیکیشن بن گئی. پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا, حالانکہ مجھے جو بزنس مائنڈیڈ یا جو نمبرز کے لوگ ہیں, حساب اور میتھ سے میرے انٹرنسک نفرت ہے. مجھے بڑے ایسے لوگوں سے کوفت ہوتی ہے کہ جی 10 ایئرز میں میں یہاں ہوں گا, جو ٹیڈ ٹاک کے ایڈکٹس ہوتے ہیں نا کہ میں 5 ایئرز میں یہاں ہوں گا, یہ ہوں گا, وہ ہوں گا. لیکن مانے نہ مانے کوئی بھی شخص, اگر آپ بھی, جب میں گیا تھا اس وقت 18,000 پاؤنڈ لگ بھگ 42 لاکھ روپے تھے. اب آئی ایم شیور اس سے بہت زیادہ ہوں گے. اور یہ صرف ٹیوشن فی تھی جو مہینے کے ملتے تھے. جی, جو مہینے کے مجھے لندن میں 1350 پاؤنڈ ملتے تھے, آپ کو بھی ایسے ہی ملتے ہوں گے. 25 پاؤنڈ بڑھ گئے تھے, 25 پاؤنڈ بڑھ گئے, اگلے سال بڑھ گئے تھے نا, تو وہ ملتے تھے. تو یہ ساری چیزیں, کوئی آپ کا نان نفقہ, آپ کا رہن سہن, آپ کی ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے, تو اس کو کوئی تو ثبوت چاہیے. کہ وہ کراچی ایئرپورٹ سے, بلکہ گھر سے کراچی ایئرپورٹ تک کے پیسے دیتے ہیں, اور وہاں سے لندن سے بھی ایئرپورٹ تک کے پیسے دیتے ہیں. اتنا اگر کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے, تو اگر آپ کا حساب میں انٹرسٹ نہیں ہے, کم از کم ان کو ایک پلان دے دیجئے کہ جی میں 5 سال میں کہاں ہونا چاہتا ہوں. اور دیکھیے, کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ سوچیں اگر میں 5 سال میں یہاں نہیں پہنچا تو کیا ہوگا. فیوچر تو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ آپ کی جو حالیہ کہانی ہے اور جہاں مستقبل میں جا رہے ہیں, اس کے درمیان ایک برج ہو. اور وہ برج ایسا ہو کہ لگے کہ ہاں یہ شخص کوئی گاڑی چلا کے جانے کی بات کر رہے, کوئی اپنے آپ کو ایئر لفٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ بلیویبل بھی ہو. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ایمبیشیس بھی ہونا چاہیے اور بلیویبل بھی ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پلان بھی ہونا چاہیے اور وہ ڈویبل بھی ہونا چاہیے. سپر مین نہ بنے آپ, سپر مین نہ بنے, انسان رہتے ہوئے کوئی بہت بڑی بہت وہ چیز. تو اس حساب سے تو مجھے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ جس کسی کی بھی مطلب تمہاری اپلیکیشن میں نے مینٹور کی, کچھ ایسے لوگوں کی جن کی میں نے مینٹور کی اور نہیں ہوا, ان میں مجھے یہی لگتا تھا کہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو کہانی نہیں بتائی, دے نیڈ سکسیس سٹوریز. جیسے میرا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے, میں کوئٹہ میں پلا بڑا 18 سال, پھر یہاں آیا 5 سال مستونگ رہا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میری کہانی اسینشلی ایک اربن, ایک بڑے شہر میں سیٹل ان ہونے کی ہے اور اس میں جگہ بنانے کی ہے. صحیح ہے. بہت سے ہمارے دوستوں کو لگتا ہے کہ تمہاری کہانی بتانا بہت آسان ہے, کیونکہ ایک ریگس ٹو ریچز کہانی ہے. تو مجھے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ اگر میری کہانی بتانا آسان ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آرڈنری چیز کو بھی ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کیسے بتا کیسے رہے, وہ تو میٹر کرتا ہے. وہی میٹر کرتا ہے. میں نے سر بتاؤں سینکڑوں بلا مبالغہ اپلیکیشن دیکھ چکا ہوں, کیونکہ میں فیس بک پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ایوننگ کی کوئی 80-90 لاکھ روپے ہے پر پرسن. تو میں نے بہت زیادہ اس کو فیس بک پہ شیئر کیا, تو لوگ اپنی اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں. بلوچستان کے لوگ بھی دیکھے, کے پی کے بھی, پنجاب کے, سندھ کے بھی. تو خالی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی ریگس ٹو ریچز کی کہانی ہے, آپ اس کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں, اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. پھر اس میں بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں وارن بفے نے یہ کہا اور 100 ورڈ تو وارن بفے نے نکال دیے, شیکسپیئر نے یہ کہا, سوکریٹس نے وہ کہا. تو کئی لوگوں نے بولا بھائی ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے وارن بفے نے, سوکریٹس نے کیا کہا ہے, ان کو آپ کی کہانی سننی ہے نا. اور دیکھیے, اب جیسے میں نے اس میں ذکر ضرور کیا میرے جو آل ٹائم مینٹور, اسپرچول مینٹور کہنے, کارل سیگن کا, اور ان سب لوگوں کا ذکر ضرور کیا, لیکن وہ میں نے اس میں اس طرح کیا کہ میرے والد پیتھولوجسٹ تھے اور میری والدہ کا شعبہ ابلاغ سے تعلق تھا. تو مجھے بچپن میں ایک سولر مائکروسکوپ بھی ملا اور ساتھ ساتھ شاعری اور ان سب چیزوں کا بھی ایک بڑا خوبصورت امتزاج تھا میرے پاس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ایک ملٹی کلچرل اپبرنگنگ جو کوئٹہ میں تھی اس نے اس چیز کی مدد کی, اور اب جو میں ہوں میں اس پوری چیز کی بائی پروڈکٹ ہوں.
تو اگر مستقبل بھی ہوگا تو ایک ایسے شخص کا ہوگا جو ایک چیز میں روٹڈ ہے. تو اگر میں نے بھی ایک دو ایسے نام مینشن کیے تو اس کی ایک وجہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص کہاں سے کس چیز کو لیتا ہے اور کیوں اس چیز پہ جاتا ہے. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھ سے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کے کویسچنز اور ان کو کیسے آنسر کریں. میں نے کہا میرے لیے تو وہ آنسر کرنا بہت آسان ہے اور میں یہ مثال یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے دفتر میں ایسا ہوا کہ کسی ایک کولیگ نے بہت بڑی غلطی کر دی اور وہ مان نہیں رہی تھی کہ ان کی غلطی ہے. پھر بالآخر جن صاحب نے ان کے خلاف مقدمہ پیش کیا, مقدمہ ناٹ ایز این لیگل مقدمہ پیش کیا, تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ دیکھیے یہ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. تو میں نے ان سے تنہائی میں تخلیہ میں بات کی کہ مجھے بتائیے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. پھر بالآخر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیے وہ ہمارے لیے ایسٹ بھی اور غلطی بھی انہوں نے کی. تو میں نے کہا میرے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا ایز اے لیڈر یہ لینا کہ آرگنائزیشن کا پریشر تھا ان کو فارغ کر دو, پر میں ان کو فارغ نہیں کرنا چاہتا تھا, تو میں نے وارننگ دے کے چھوڑ دیا. اب اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے اے لیول یا سیکنڈ ایئر میں کالج ٹرپ کو لیڈ کیا تھا, یہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا, اس میں ایک بات یہ کہ صحافی حضرات یہ جملہ بہت کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل شو اٹ. تو یہ شیوننگ کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی ایڈوائس لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے نا کہ ان کو کہانی سننی ہے اور بلکہ کہانی دیکھنی ہے آپ کی. تو یہ ذرا سا آپ بتائیں, بلکہ تھوڑا سا ہم پہلے سم اپ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہوتا ہے کہ اگست میں اناؤنس ہوتی ہیں نئی اسکالرشپ, آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں, اپلیکیشن کا زیادہ تر حصہ تو آپ کے قوائف ہی ہوتے ہیں, نام پتہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس میں شرائط ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس 2 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, تو ناؤ یو آر ایلیجیبل. تو اب جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو 4 سوالات کا سامنا ہوتا ہے آپ کو, اور ہر سوال کے بعد وہی انسان کہتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو پہلا سوال آتا تھا لیڈرشپ پہ. اگر سے کوئکلی آپ لیڈرشپ, نیٹ ورکنگ, پھر یونیورسٹی کیسے سلیکٹ کرنی ہے اور واپس آ کے کیا کرنا ہے, اس کو اگر تھوڑا سا سمرائز کر دیں آپ. دیکھیں لیڈرشپ کی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی کہ ایک ٹینجیبل ایگزامپل ہونی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایز اے لیڈر آپ کسی مخمصے میں پھنسے ہیں, کبھی ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہیں, تو وہ بڑا ضروری ہے. وہ آپ کی کہانی کو ہیومنائز کرتا ہے, کیونکہ پھر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس پرابلم سے کیسے نکلے. وہ لیڈرشپ ہے, پرابلم میں پھنسنا نہیں, پرابلم سالونگ جو ہے نا وہ لیڈرشپ ہے. نیٹ ورکنگ میں اگین کیونکہ میری کہانی میرے شہر سے منسلک تھی, تو میں نے کہا کہ میں تو ایک ملٹی کلچرل شہر میں پیدا ہوا ہوں, لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. ملٹی کلچرل شہر تو کراچی بھی ہے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ ایتھوس جب میں ایک ایسے نیوز روم میں کام کیا جہاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ تھے, مختلف مذاہب کے لوگ تھے, مختلف جینڈر کے ساتھ کام, پھر میں نے یہ بھی اس میں بتایا کہ میرے لیے جو ایک میں بہت ہی پیٹریارکل نظام سے آتا تھا, ایک 7 خواتین کی ڈیسک کے ساتھ کام کرنا, پھر اس کو لیڈ کرنا, پھر اس کو سمجھنا. ابھی بھی آپ کی ڈیسک پہ خالی آپ واحد مرد ہیں. میں واحد مرد ہوں اس پوری چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مرد کے. میں بالکل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں مرد کے طور پہ. تو میں ان سے یہی کانورزیشن ہے کہ نیٹ ورکنگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کیا سوشل سکلز ہیں, کیا آپ زبانیں جانتے ہیں. اگر زبانیں جانتے ہیں تو آپ کے لیے زبانیں جاننا کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کی کوئی بہت بڑی فالوئنگ ہے ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کے نیٹ ورک کو ایکٹیویزم کے لیے یا چینج کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. بائی دا ٹائم میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت اٹ وازنٹ ایز بگ, سوشل میڈیا فالوئنگ اور یہ سب چیزیں, اٹ واز بگ بٹ اٹ وازنٹ ایز بگ. تو وہ ایک چیز ہے. اور جو پوسٹ کیریئر پلان کی بات ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس میں نمبرز میں سوچیں. کہ آپ ان سے کہیں کہ سمجھے 2023 میں آپ اپلائی کر رہے ہیں, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا ان کو کہ میں 2016-17 میں جا رہا ہوں, اور کیونکہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے منسلک ہوں, اس وقت پاکستان میں پچھلے 15 سال میں 100 سنیما بنے ہیں. یہ گروتھ آپ کو پچھلے 40 سال میں نہیں ملی تھی. اچانک آپ کو 150% گروتھ ملی ہے اس سیکٹر کے اندر, اور ناؤ ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ اس سیکٹر سے ریلیٹڈ پالیسی لکھی جائے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہے, انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے, گلوبل انٹرسٹ ہے, کلچرل ویلیو ہے. تو پھر میں نے یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈالی تھی, تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں, بظاہر یہ کہنا ہے کہ میں جی سنیما سے منسلک ہوں یا فلم سے منسلک ہوں, کہنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں سال میں 56 ڈرامے بنتے ہیں,
اور ہر پروڈکشن ہاؤس اس سے زیادہ مطلب تقریباً اوور آل ڈراموں کا 100-150 ڈراموں تک آپ چلے جاتے ہیں اور ایک پروڈکشن ہاؤس 40-50 ڈرامے بناتے ہیں اور اس ڈرامے کا بجٹ اتنا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ ایک ہولسٹک نمبر ان کو دیتے ہیں نا تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ پتے کی بات ہے. تو سم ہاؤ ٹرائی اینڈ برنگ ان دا پولیٹیکل اکانومی اور دا جنرل اکانومی کے اوور آل ملک پہ کیا اثر پڑے گا اگر آپ پہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا جائے, تو آپ کیا ویژن لے کے واپس آ رہے ہیں. اچھا, چوتھے سوال میں یہ بھی ہے نا کہ آپ یو کے گورنمنٹ کے کن پروجیکٹس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈیموکریسی کا پروجیکٹ ہے, ایکوالٹی کا پروجیکٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی دیکھ لینے چاہیے. کیونکہ میں نے بہت سی اپلیکیشن میں غلطی دیکھی کہ بہت ساری باتیں ازمپشن کی بنیاد پر خود ہی سوچ لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ ایوننگ کی ویب سائٹ پہ ایڈوائزز اور پراپرلی جا کے گائیڈ لائنس پڑھ لیں تو کافی سہولت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم سنے بغیر بولنے کے عادی ہیں نا, تو بہت سے لوگ پڑھے بغیر لکھ بھی دیتے ہیں اور پوری ایپلیکیشن نپٹا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو لکھنا ہی نہیں تھا. میں نے تو وہ سوال سمپلی ایسے آنسر کیا تھا. برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ گیا تھا, یو کے مشن ان پاکستان, اس وقت لائبریریز تھا, انہیں نئی 2 تلوار پہ لائبریری بنائی تھی. میں نے اس کو لے کے آگے پیچھے کر پڑھی اپلیکیشن, ٹھیک ہے نا. میں نے تو سمپل کیونکہ میں نے کہا کہ کیا ان کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ. اور انٹرسٹنگ چیز ہے جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں نا وہ یہی سوال دوبارہ پوچھتے ہیں, لیکن آپ سے کہتے ہیں کوئی نئی مثال دو. تو انہوں نے مجھ سے جب اس پہ یو کے مشن کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا یو کے کا انٹرسٹ کیا. میں نے کہا آنیسٹلی بتاؤں, مجھے اسٹنگ کو لائیو دیکھنے اور شیکسپیئر کے مزار پہ حاضری. تو وہ پوری جو وہ تھا نا وہ بڑے ہنسے تینوں. وہ کہنے لگے یو آر سو کلیئر اباؤٹ اٹ. میں نے کہا یس, ایجوکیشن اسائڈ یو آر آسکنگ اباؤٹ دا ایکسپیرینس ان یو کے. میں ویسٹ اینڈ پہ ہونے والے سارے پلیس دیکھنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنے اور اس کے لیے میں اپنا اسٹائپنڈ قربان کرنے کو تیار ہوں. اچھا, لیکن ہمارے یہاں ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم کسی لائٹ آنسر کو اچھا آنسر نہیں سمجھتے. حالانکہ میں نے بھی جب انٹرویو دیا میں نے یہی دیکھا کہ جہاں پر میں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ اور مزے کی باتوں میں چلا گیا, مطلب یہ کہ فضول باتیں نہیں کہ کانکریٹ باتیں, تو وہ زیادہ انجوائے کیا. بلکہ مجھے یاد ہے میرا انٹرویو بہت پرولونگ ہو گیا تھا, تو ٹائم لمٹ شاید 40 منٹس کی تھی اور انہوں نے کوئی گھنٹہ بٹھا لیا تھا مجھے, تو مجھے لگا تھا کہ ہو جائے گا. بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انٹرویو میں ایک چیز میں نے اور کی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا انگلش کے بارے میں نا, تو میں بتا رہا تھا کہ انگلش میں بات کر رہے تھے 40 منٹ 1 گھنٹہ انگلش میں بات کی. لیکن میں ان سے کہا کہ میری نا اردو زیادہ اچھی ہے انگلش سے. تو وہ پوچھتے کہ ہاؤ ول اٹ ہیلپ, کہ بھائی اس سے ہمیں کیا فائدہ. تو میں نے کہا دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جو انگلش ہے پاکستان میں وہ تو انٹیلیجنسیا کی زبان ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی بات جانتا ہے, ماسٹر سے کون بات کرے گا, ماسٹر سے میں بات کروں گا. تو یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی جو ویکنیسز ہیں جس کو ہم ویکنیس سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے اسٹرینتھ ہوتی ہیں. اچھا, انٹرویو کے لیے اگر آپ کوئکلی بتائیں پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو, کیسے پریپیئر کریں. دیکھو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں وہی جو 4 سوال ہیں نا ان کی 2 مثالیں اور تیار کر کے جاؤ. یہی میں نے آپ کے ساتھ بھی ریہرس کیا تھا, کیونکہ اس سے پھر ایک تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی اور سے لکھوائی ہے کیا. ایگزیکٹلی صحیح ہے کیا. اور وہ اتنی ٹرکی چیز ہے کہ ایک سوال جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایگزام میں آلریڈی اٹیمپٹ کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئے گا, اور دوبارہ اس کا مختلف جواب دینا وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس وجہ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں تو وہ کہتے تھے کہ گفٹ 2 ایگزامپلز یا کچھ, یا تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے لیڈرشپ کی ایگزامپل دیں یا کچھ کریں. تو پھر جب میرے لیڈرشپ کی ایگزامپل اس میں بات آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں زیبس میں جب پڑھاتا تھا تو اسکرین رائٹنگ پڑھاتا تھا. ایک اسٹوڈنٹ سندھی میں اسکرپٹ لکھنا چاہتا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ لکھیے سندھی میں اسکرپٹ, میں انٹرپریٹر لے آؤں گا. تو ایک صاحب تھے جو کولمبیا کے پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا اس پہ شور کیا. انہوں نے کہا نہیں یہی لوگ بیچلرز لے کے پھر ایم اے کے پروگرام میں جاتے ہیں کہ ہم نے انگلش میڈیم ایم اے بیچلرز کیا ہے اور ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ ہماری سماجی حقائق سے دور نہیں جا سکتے. لوگ ایک اور زبان میں سوچتے ہیں, آپ ان کو مجبور کرتے ہیں ایک اور زبان میں اظہار. ہو سکتا ہے سندھی میں وہ واقعی میں, اور وہ کوئی اوتھیلو یا میکبیتھ کی سندھی اڈیپٹیشن لکھنا چاہ رہا تھا. بڑا انٹرسٹنگ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ تھا. تو میں نے کہا کہ میں ایڈجنکٹ فیکلٹی تھا اس وقت, لیکن میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹینڈ لیا, اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میں نے اپنی پوزیشن ایز اے ٹیچر ایک صحیح مقصد کے لیے استعمال کی, اور ڈین کو بھی کنونس کیا, سب کو بھی کنونس کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیچر کا پوائنٹ صحیح نہیں تھا کہ جو انہوں نے کہا. میں نے کہا ان کا پوائنٹ صحیح تھا لیکن ناٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, کہ پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا, لیکن ایک بچہ جو ایک کریٹو ایکسپریشن دے رہا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم اب جب ماسٹرز کے لیے اپلائی کرو گے اس کو تو ایک اسائنمنٹ لکھنا ہے, اس کو کرٹیل کیوں کر رہے ہیں. کرٹیل کیوں کر رہے ہیں.
تو میں نے اس چیز کو اس طرح کیا تھا. تھینکفلی میں 2 الگ کیریئر سے منسلک ہوں, ٹیچنگ سے اور صحافت سے. تو میں نے اپلیکیشن میں صحافت کی ایگزامپل دے دی تھی, اور وہاں پہ آیا تو میں پروسیس کر کے ٹیچنگ کے لیے آیا. لیکن اگر وہ ایک اور مانگتے تو شاید میں بھی بلینک ہو جاتا. نہیں, ایک ایگزامپل میں بھی بتا دوں گا آپ کی. آپ چلے اب وہ اس میں نا ایوننگ کی ویب سائٹ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی ایگزامپلس نہ دیں, بلکہ اپنے کام کی, آپ نے والنٹریلی کیا کیا ہے. اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارے لوگ والنٹریلی پروجیکٹس اتنا کرتے بھی تو نہیں نا. ہماری لائف اسٹائل یہاں پر جس طرح قسم کا ہے, کم لوگ ہوتے ہیں جو والنٹریلی پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. تو کرنے چاہیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا, یہ اس طرح میں بتائیں کوئکلی آپ نے کیا پڑھا وہاں پر, پھر لنڈن میں کیسا ایکسپیرینس رہا, کیسا 1 سال تھا, وہ والی بات بھی کہ جو آپ صحافیانہ رائٹنگ سے اکیڈیمک رائٹنگ کی طرف آئے. میرا ماسٹرز تھا کریٹیو اینڈ کلچر انڈسٹریز میں. پھر ود ان دیٹ سواس سے کیا, سوائس سے کیا میں نے. اور میرا جو فوکس تھا وہ ایتھنو میوزیکالوجی یعنی میوزک اینتھروپولوجی کہہ لو اس میں, اور اسکرین اسٹڈیز میں تھا. اس میں نے چائنیز سنیما تھیٹر بھی پڑھا, انڈین سنیما تھیٹر بھی پڑھا, اور ساتھ ساتھ اوبیسلی میں نے ویسٹ اینڈ میں بہت سے پلیس دیکھے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا. فرائڈ میوزیم بھی سے بھی منسلک رہا, مختلف چیزوں سے. شیکسپیئر کے مزار پہ بھی گیا, شیکسپیئر کے مزار پہ بھی گیا, میں بھی گیا تھا اگلے سال اسٹریٹفورڈ اپون ایوون. میرے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جب میں نے پہلا اسائنمنٹ اپنا سبمٹ کیا اور اس میں میرا بلا ایوریج گریڈ تھا, اور سارا فیڈ بیک یہ تھا کہ مجھے انگریزی لکھنی نہیں آتی. اور میں یہاں پہ ایک انگریزی اخبار کا ایڈیٹر تھا, تو کیسپر میلول جو میرے سپروائزر تھے, پروگرام کنوینر, گریٹ گائے, اس نے مجھے بلایا کہ کہا کہ رافع یو نو تمہارے آئیڈیاز اس کلاس کی جو ایوریج ہے نا اس سے 5 نوچز اپ ہیں, بٹ تمہارے ایکسپریشن 8 نوچز ڈاؤن ہے. اس نے کہا کہ 3 اس نے یہ مجھے کہا. میں نے کہا تو واٹ؟ اس نے کہا کہ دیکھو یو رائٹ لائک اے جرنلسٹ اینڈ آئی ہیو بین اے جرنلسٹ. اور اس نے کلیئرلی کہا کہ جرنلسٹک رائٹنگ از ناٹ اونلی اسٹوپڈ اٹس آلسو ڈینجرس. اللہ اللہ, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایسا مجھے اس نے کہا کہ دیکھو اسٹوپڈ اس لیے کہ کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا. تم نے کہا اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. اور اوپینین رائٹنگ تو اس نے کہا میں نے اس سے یہ کہا, ہاں میں نے اس سے یہ کہا. اور پھر اس نے کہا کہ جہاں تک الگ چیز ہے وہ ڈینجرس ہے. اس نے کہا ڈینجرس بھی اس لیے کیونکہ انویریفائبل ہے. تم بنا تصدیق کے کچھ لکھ دو اور کل کو کوئی آ جائے سوال اٹھانے کے لیے تو تمہاری جان خطرے میں آئے گی. تو دیٹ واز اے سلو پروسیس کہ آپ سمجھے, ہاں پینفلی سلو پروسیس تھا. اچھا, میری سپروائزر تھی سلوی, انہوں نے بھی یہی باتیں کی لیکن بہت اچھے طریقے سے. نہیں میرے سپروائزر نے تو نا, اصل میں ایک تو یہ بھی تھا کہ میرے سپروائزر یہ جانتا تھا کہ میں کلاس میں اس سے بڑا ڈس ایگری کرتا تھا, اور سب چیزیں کہ اس سے کلونیلزم پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, ان سے سب چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم, اور سوائس کا ماحول ویسے ہی دیگر اداروں سے بہت زیادہ حساس ہے, بڑا لیفٹ لیننگ ادارہ ہے, مارجنلائز کے لیے بڑی جگہ ہے وہاں پہ. میں بہت جاتا تھا سواس کیونکہ ویسٹ منسٹر سے واکنگ ڈسٹینس ہی ہے. لیکن ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو, میں نے اپلائی بھی کیا تھا سواس میں, پھر میں نے سوچا کہ یار ویسٹ منسٹر کا پروگرام زیادہ اچھا ہے. حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا تم بیوقوف آدمی ہو, تم یہ چھوڑ کر یہاں جا رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے پروگرام اچھا لگ رہا ہے, ریلیجن اینڈ لا, یہ بڑا کیچی سا اور بڑا ڈفرینس ہے. لیکن مجھے نا وہ غم دور ہو گیا سواس نہ جانے کا. اچھا وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ جب بہت گرمیاں پڑی لنڈن میں, اور بڑی ان یوزول گرمی تھی 2019 میں, جب میں لنڈن, ہاں 2019 کی بات ہے. تو ہمارے ویسٹ منسٹر میں ہر لائبریری میں اے سی تھا, مختلف کیمپسز بکھرے. سواس میں میں گیا ایک دن کتاب لینے کے لیے, اور میں بیٹھا ہوں تو لوگ نا وہ پیڈسٹل فین لگا کے پڑھ رہے ہیں. مجھے لگا کہ میں پاکستان واپس آ گیا ہوں, اتنا شور شرابہ. نہیں وہ اس میں بھی ٹرک ہے, جو سب سے اوپر والا فلور ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اور وہاں پہ اے سی ہے اوپر؟ نہیں اے سی نہیں ہے, وہ بس وہ کنسٹرکٹ ایسا ہوا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ لیکن مجھے بڑا اسی لیے میں برٹش لائبریری چلا جاتا تھا. ہاں برٹش لائبریری کی کیا بات ہے. ہاں تو میں برٹش لائبریری چلا. ہماری ویسٹ منسٹر کی لائبریری بڑی اچھی تھی, شاید وہ رینکنگ میں سواس سے نیچے ہوگی, لیکن لائبریری بہتر تھی. تو آپ نے جو 1 سال پہ پڑھا پھر واپس آپ آ گئے. اور اچھا یہ کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے نا ایوننگ کے, کہ آپ کو 2 سال, اب یہ ایک بڑا ایتھیکل قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتا, جس وجہ سے بہت سے پاکستانی اور دنیا بھر کے لوگ اس کو ایبروگیٹ بھی کرتے ہیں, وائلیٹ کرتے ہیں. مطلب ہمارے سینئر نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ تو دبئی تک کی فلائٹ لے کے اگلی فلائٹ سے واپس ہیتھرو چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ختم ہو جاتا نا. نہیں مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور جگہوں پہ مطلب اپنا سمپل ٹائم کہ ایگزٹ فلائٹ لے لی آپ نے,
اس کے بعد جا کے آپ نے کہا کہ اچھا میں کیا چیز آپشنس ایکسپلور کر میں بھی لوگوں کو سکتا ہوں. جانتا ہوں کہ جو 3-4 مہینے میں پھر پاکستان چلے گئے. ہاں. لیکن سر یہ مطلب اب اگین ایک بڑا ایک مورل ڈیلیما ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیے ایسا. اچھا یہ تو چلیں چھوٹی بات ہے, یہاں تو لوگ ایچ ای سی کی فنڈ پہ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, اور ان کی جو لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو واپس آنا ہے وہ نہیں آتے, سلپ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اکیڈیمیا میں ہم پڑھ لکھ کر اتنا بھی ایتھیکل نہیں ہو پا رہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے یہ. دیکھیے نجم, بہت ساری چیزیں نا بڑی انٹرنسک ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کو پرورش سے ملتی ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں بھی حبیب یونیورسٹی سے منسلک ہوں. میرے پاس ہمارے عزیز آئے, ان کی بیٹی شاگرد ہے میری. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس کو ایک دن کہا کہ تم میرے ساتھ شکوہ جواب شکوہ پڑھو, اور اس کو اقبال میں اور شکوہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو حبیب یونیورسٹی ان کو کیا سکھا رہی ہے؟ تو میں نے ان کو ود آل ڈیو رسپیکٹ کہا, میں نے کہا یہ وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں جو 17 سال آپ نے اپبرنگنگ کی ہے. حبیب یونیورسٹی تو وہ 18ویں سال میں آئی ہے. سوال یہ ہے کہ 17 سال وہ کیا کر رہی تھی. صحیح ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وہ کیا کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ بالفرض اس کو ابھی علامہ اقبال یا مرزا غالب نہیں سمجھ آ رہا ہے, ان کو اگر جیپنیز اینیمے سمجھ آ رہی ہے تو اب ان کو وہ اپنانے دیجیے, کیونکہ اب تو وہ ذہن پروسیس ہو چکا ہے. اب جو ہم پچھلی اگزامپل پہ واپس آئے نا, کہ پرابلم ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے سے کتنے آنیسٹ ہوتے ہیں اور کتنی سچائی سے آپ کا آپس میں کمیونیکیشن پروسیس چلتا ہے, اور یہ بہت پرائمری لیول سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. کیونکہ اب جیسے فار ایگزامپل ایونچولی ہم جو پوری بات کر رہے ہیں یہ صداقت کے کانسیپٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے کہ بھائی ہاں میں یہ سچ بولوں کہ میں نے ابا کے بٹوے سے 2 روپے لیے تھے, یا میں نہ بولوں کیونکہ میں نے تو ٹافی کھا لی ہے. پر اگر میں سچا بچہ ہوں گا تو میں آؤٹ آف گلٹ آگے کسی وقت اپنے ابا کو بتا دوں میں نے 2 روپے لیے تھے, اور ابا شاید چکر میں بولیں آئندہ مجھ سے پوچھ کے 5 روپے لے لیا کر. صحیح ہے, کنفیشن پہ وہ مل جائے. تو مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا سماج اتنا تیزی سے چینج ہو رہا ہے کہ ماں باپ جن کا پرائمری رول ہے نرشمنٹ دینا, اور وہ نفسیاتی نرشمنٹ بھی ہے, وہ انٹلیکچوئل نرشمنٹ بھی ہے, وہ فزیکل نرشمنٹ بھی ہے, انہوں نے وہ سارا رول اسکول کو دے دیا. ٹھیک ہے, سارا رول وہ اسکول پہ چلا گیا. اب کل پرسوں کی بات ہے, کسی نے مجھ سے کہا کہ میرا 1.5 مہینے پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا, کہ کہا کہ آپ نے اس کو دوبارہ گنجا کیوں کیا یا گنجا کیوں نہیں کروا رہے. اب تو کوئی چھوٹی سی بچی تھی, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے نئے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر بالوں کو ریموو کیا جائے تو ہیئر فالیکلز بڑے فریش نکلتے ہیں ان کے لیے, اور ہماری حکمت میں کہتے ہیں کہ اچھی گروتھ ہوتی ہے, صفائی ہو جاتی ہے, یہ ہوتی ہے. تو اس کی ماں نے مجھ سے کہا ارے ایسا کیا بتا رہے ہو, تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا, اتنی ڈیپ باتیں کیا کر رہے ہو. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے سم ہاؤ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ڈیپ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم. اب جیسے کارل سیگن جن کی میں بات کر رہا تھا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی 87 میں ایک انٹرویو میں, اور انہوں نے امریکن پاپولیشن کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یو گو ٹو کنڈر گارڈن کڈس, یعنی KG کے جو بچے ہیں, اینڈ دے ول آسک یو ونڈرفل کویسچنس کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں, آسمان نیلا کیوں ہے, گھاس ہری کیوں ہے, اور کہتے ہیں دیز آر پروفاؤنڈ کویسچنس, یہ بڑے سوالات ہیں. اینڈ دین یو گو ٹو 12th گریڈرس, 12ویں جماعت میں آپ جب جاتے ہیں, آل دیٹ کیوریوسٹی از لاسٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ ہیپنڈ ان دس پروسیس اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ پیوبرٹی. یہ صرف بلوغت نہیں ہے جو ان 12 سال میں ہوئی ہے, تو ریورسل آرڈر ہو گیا نا ایک. صحیح. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس اتنے ان انٹرسٹیڈ ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں پیرنٹس کو کہیں, ہر کوئی تو آپ کی طرح سائنسدان یا فلسفی نہیں ہوتا. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب پیرنٹ سے کوئی بچہ سوال پوچھے اور پیرنٹ کو نہیں پتا, پیرنٹ بولے تمہارا سوال اچھا ہے, آؤ کتاب کھول کے دیکھ کے بتاتے ہیں. کیا بات. یا میں کتاب کھول کے دیکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ ان کی بیٹی نے ساشا سیگن, میری ان سے تھوڑی سی خط و کتابت رہتی ہے, میں نے انٹرویو بھی کیا ہے ساشا سیگن کا, تو انہوں نے ریچولز پہ اور اپنے فادر کی اپبرنگنگ پہ کتاب لکھی. تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع میں لکھتی ہے کہ ایک سیکولر ماحول میں یا سیکولر سوچ کے ساتھ پیدا ہونا بڑا دماغ کو کھولتا ہے, پر آپ کو بڑا سیڈ کر دیتا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو کلیکٹیو سیلیبریشن آف لائف ہے نا, وہ بڑی نان سیکولر ہے ان نیچر.
وہ ٹریڈیشنل بھی ہے, وہ ریلیجس بھی ہے. صحیح. تو میرے باپ نے کسی طرح یہ کوشش کی کہ اگر میرا دماغ ریشنل ہو لیکن میں ان سب چیزوں پہ اپنا دماغ بند نہ کروں. تو بڑی اچھی مثال دیتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں, میرا باپ جب مجھے حضرت نوح کا معجزہ سنا رہے تھے, نوحز آرک کی کہانی سناتے تھے, تو پہلے بالکل اسی طرح وہ کہانی سناتے تھے جیسے بائبل میں بیان کی گئی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ بولتے ہیں, ناؤ دس از انٹرسٹنگ, دا شپ واز اراؤنڈ میسوپوٹیمیا بٹ ہاؤ کین اٹ ہیو کینگروز بیکاز کینگروز ایوالوڈ ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے کہ وہ کہنے کہ یار یہ سارے جوڑے وہاں تک کیسے آ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, ایسے کہتے ہیں سوچو اس کے بارے میں, کہ سوال پوچھنا سکھایا اس پوری چیز کو. تو وہ ایک بڑی, اب جیسے اسی میں ایک مثال ہے کہ وہ اس کو نیچرل ہسٹری میوزیم لے کے گئے. نیچرل ہسٹری میوزیم جن لوگوں کو نہیں پتہ دنیا میں جہاں جہاں وہ انسان کی قدرتی تاریخ جو ہے وہ اس کا میوزیم ہوتا ہے کہ مچھلیوں سے, ڈائناسور سے آپ کس طرح ایوالو ہوئے. تو وہ کہہ لیں یہ بہت بڑا ڈائناسور تھا اور میں دیکھ کے اس کو ڈر گئی اور یہ سب چیزیں. تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے, یہ وہ کون ہے. تو اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے, اس وجہ سے ہم میوزیمز میں آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ تو پھر ہم اپنے دادا کو میں کیوں نہیں دیکھ سکتی میوزیم میں. میرا یہ سوال تھا. اس نے کہا کیونکہ ان کی تصویر گھر میں موجود ہے. اب کتنی ایک انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے یہ کہ اس نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ آپ نے ڈائناسور تو دکھا رہے ہیں پر میں دادا نہیں ہے, کہ میں آپ کے ابا کی کیوں کہتے ہیں کہ ان کی تصویر گھر میں موجود ہے. میں بھی جو ہے نا اس جواب ہی کو اپریشیٹ کر رہا تھا, تو کاؤنٹر کوسچن آیا نا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ, وہ بڑا. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب جیسے میں انڈر گریڈس کو پڑھاتا ہوں, بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو حبیب میں پڑھا رہا ہوں, زیبس میں پڑھایا ہے, گرینچ میں پڑھایا ہے, بحریہ میں پڑھایا ہے. تو وہاں جو بنیادی چیز ہے نا, ان کو ایک سرٹن لیول پہ جا کے سوال پوچھنے سے ڈسکریج کیا گیا. اچھا حبیب میں بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھو جو بچہ آ رہا ہے نا, دیکھو حبیب میں تو انکریج کیا جا رہا ہے, لیکن وہ بچہ تو ایک چکی میں پس کے آ گیا نا. اب زیادہ زیادہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس کا اچار بنانا ہے یا چٹنی, آپ اس کے انگریڈینٹس تو ری انوینٹ نہیں کر سکتے نا اس بچے کے. اب لاکھ ہمارے پاس, اب جیسے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں ایک ساز سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چاہیں تو ایک انسٹرومنٹ سیکھ سکتا ہے اسکول میں. ہمارے پاس ایسے ہی بچے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں ساز نہیں سیکھنا چاہتے, تو کبھی مجھے مل گئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے مہدی حسن کی غزلیں سنی ہیں؟ ہاں سنی ہیں. کشور کے گیت سنے. تو میں نے کہا اس کو بھی بجانے دیں. نہیں اگر یہ اس پہ نکل گئی. میں نے کہا تو وہ انشورنس میں کام کرتے تھے. مسئلہ ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل نہیں ہے, خطرہ یہ کہ کیریئر نہ بنا لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا کیریئر بنایا, فوکس شفٹ نہ ہو جائے. میں نے کہا آپ نے کیا کیریئر بنایا, کہنے نہیں. تو اب دو پرابلمز ہیں یہاں پہ کہ آپ کے پاس جو بچہ ہے نا وہ سیمی کوکڈ ہے. اب آپ اس کا جتنا بھی دماغ کھولنا چاہیں وہ ایک لمٹ سے زیادہ, جیسے میں نے آپ کو زبان کی اگزامپل دی, وہ نہیں کھل سکتی جب تک بچے, ماں باپ بچوں کے پروفاؤنڈ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, جب تک بچوں سے مختلف زبانوں میں بات نہیں کریں گے. اگر آپ کسی بھی لنگوسٹ سے بات کریں وہ آپ کو بتائے, کسی بھی لینگویج ایکسپرٹ سے بتائے گا کہ مختلف زبانیں سکھانے کی سب سے اچھی عمر 4 سے 7 سال ہے. میں نے بھی اپنے بیٹے کو اٹیلین سکھانا شروع کیا, حالانکہ مجھے بھی نہیں آتی, خالہ کے ساتھ ہم خود پہ سیکھ رہے ہیں. وہ کیچ کر لے گا. نہیں, اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے مجھے, کم سے کم یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ 4 سال میں ناؤ ہی نوز کہ واٹ از اے لینگویج. اور جب ہم اردو سے انگلش سے اٹیلین جا رہے ہیں نا, تو اس کا ایک کانسیپٹ بن گیا کہ زبان کچھ چیز ہوتی ہے. بالکل. اب میں اور بچوں کو دیکھتا ہوں جن کو ملٹی لنگول نہیں بنا رہے ان کے گھر والے, تو ان کو تو زبان کا تصور بھی پورا نہیں پتہ ہوتا. تو اب دیکھیں یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو 2 چیزوں کا احساس بچوں کو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ماں باپ کا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی سوال غلط نہیں ہے, کیونکہ بچہ نیچرلی کیوریس پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ ڈم بناتے ہیں, ماں باپ اس کو ڈم بناتے ہیں. میں اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. بچے کو ڈسکریج کر کے آپ اس کو کوکو میلن اور بیبی شارک پہ لگا کے آپ اس کو ڈم بناتے ہیں, رائٹ. کہ اب آپ کچھ بھی کہیں اس کو, کہ آپ اس کا اسکرین ٹائم لمٹ کریں, یہ کیا کریں, جو بھی کہیں, آپ اس سے کنورس کرنے کی کوشش کریں. اچھا, تو یہ جو کانورزیشن ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا فورٹے ہے, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم 2 برابر کی سطح پر جو لوگ سماجی طور پر برابر ہیں وہ بھی نہیں جانتے عموماً کہ اچھی کانورزیشن کیا ہوتی ہے. تو کجا یہ کہ ہم یہ والدین سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں سے کانورزیشن پوائنٹ آف اتھارٹی سے, کیونکہ ان کو اپنی پوائنٹ آف اتھارٹی بھی تو سیو کرنی ہوتی ہے ساری کانورزیشن کے اندر, تو اتھارٹی چیلنج نہ ہو یہ انشور کرتے ہوئے پھر کانورزیشن میں جانا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے, اب انفارچونیٹلی
اگر آپ جو بچے کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سٹیجز مختلف ماہر نفسیات نے کام کیا، فرائڈ نے بھی اور لوگوں نے بھی کام کیا، ان کا یہی کہنا ہے کہ 2-3 سال کی عمر میں بچہ اپنی ایگزسٹنس سے جا کے کانشیس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک وجود رکھتا ہے، کانشیس بینگ ہو جاتا ہے، کانشیس بینگ ہو جاتا ہے. پھر 3 سے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے ماں باپ ہیں، مجھے دنیا میں کچھ بھی چاہیے تو وہ میرے ماں باپ لا کے دے دیں گے. پھر 7 سے 12-13 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ ریلیجس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں سب کچھ میرے ماں باپ دے سکتے ہیں، لیکن جو یہ نہیں دے سکتے وہ ایک خدا دے سکتا ہے یا سپریم بینگ دے سکتی ہے، ڈپینڈنگ ہے آپ کی سوسائٹی میں. اگر مذہب کا وجود ہے آپ کے، ہمارے ہاں یہ بالکل لاگو ہوتی ہے یہ چیز. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 13 سے 16-17 سال کی عمر میں وہ ان سب چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اور 17-18 سال کی عمر میں جا کے دونوں کو کویسچن کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا پھر کانشیس ریلیجن بھی بنتا ہے، ریلیجس تھاٹ بھی بنتی ہے، ماں باپ کی اتھارٹی کو بھی. تو انفارچونیٹلی جو بچے کے کیونکہ ہم جو ہے نا، ہم میملز یا ہم پرائمیٹس کی وہ فارم ہیں جو انتہائی ڈپینڈنٹ آن پیرنٹس پیدا ہوتے ہیں. مطلب کوئی بکری کا بچہ ہے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی اسٹارٹس واکنگ. ہم انتہائی the only thing our kids can do is cry. کہ مطلب اب آپ اس میں چلے جائیں کہ وہ فرنٹل لوب کی ایولیوشن کی وجہ سے ہے، وہ کس وجہ سے، ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی ہے. اس کے لیے ہم مصطفیٰ چودھری صاحب کو بلائیں گے فرنٹل لوب کہ وہ کس وجہ سے بھی ہے وہ چیز. تو انفارچونیٹلی سب چیزیں جا کے پیرنٹ سے لگتی ہیں. ہاں اگر پیرنٹ نہیں تو آپ کو پرائمری اسکول ٹیچر کو اچھے پیسے دینے ہوں گے، خاص طور پہ گورنمنٹ کے پرائمری اسکول ٹیچر کو. جس طرح کے پیسے ملتے ہیں، جس طرح، کیونکہ دیکھیں وہ آپ کی فکر پیدا کر رہے ہیں آپ کے اندر کی جو تجسس ہے، آپ کی جو ارتقاء ہے، اس کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اگر پیرنٹ اتھارٹی فگر ہے تو تدریس کے عمل میں جو اس کا استاد ہے وہ کیا وہ اتھارٹی فگر نہیں ہے؟ مطلب اگر آپ ہمارے روایتی سسٹم میں چلا جائے تو استاد تو ایکچولی باپ سے زیادہ اتھارٹی فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس سے تو آپ پھر اور ہچکچاتے ہیں سوال کرتے ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ پیرنٹس شوڈ اسٹارٹ آنسرنگ کویسچنس. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ صرف نان نفقے کے ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح، کہ جو بھی اپنی نفسیات لے کے، جو بھی اپنے پرابلمز لے کے بچہ سامنے آ رہا ہے، دے آر ہوللی اینڈ سوللی رسپانسبل فار دیٹ. جو ایک جین زی کا جملہ ہے نا، دس از ناٹ یور فالٹ، وہ ایکچولی بچوں کی اپبرنگنگ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر 13-14 سال کی عمر میں، آپ کو پتہ ہوگا ہر خاندان میں کچھ اگلی ڈکلنگز ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں یار سب ٹھیک ہو گیا بس وہ جو ہے نا فلانے کا بیٹا، اس کی اچھی رپورٹ نہیں آتی، اس کا اچھا یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. پہلی چیز یہ کہ اس کو لیبل کس نے کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہو ڈیسائیڈڈ دیٹ، اس کی کیا اسکولنگ میں، اس کی کیا برنگنگ میں کمی رہ گئی جو دوسروں میں رہ گئی. اور پھر یہ آپ کو ریئلائز کب ہوتا ہے؟ جب بچے سیکنڈری ایجوکیشن میں آتے ہیں، او ایگزام نہیں پاس کر پا رہا، اچھی یونیورسٹی میں ڈالنا ہے، اچھی یونیورسٹی میں ڈال گیا تو آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور پھر ایونچولی وہ کسی 2 نمبر کے انفلوئنسر کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ امیزون پہ کیسے چیزیں بیچنی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اب تو اے آئی بھی بیچ رہے ہیں، اب جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے اس کے اندر کہ مجھے امیزون پہ چیزیں بیچنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پر یہ ایک پروجیکٹ تھا جو اس سے بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتا تھا، ناٹ جسٹ فائنینشلی. اور اس کے لیے جو 2 لوگ رسپانسبل تھے وہ نہیں ہو سکے. اب اگر آپ اس طرح کے ہم سماج میں موجود ہیں جہاں والدہ پہ بہت ذمہ داری ہے تو والد کا کام. اگر آپ صبح 9 سے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں تو آپ 11 سے 1 بجے تک صرف اپنے بچے کے سوالوں کے جواب دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیو سٹیزن ہو. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی پرسوٹس میں چیزوں کو، بہت اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ڈسکنیکٹ بڑھ گیا ہے. ابھی میں نے ایک بہت ہی صاحب علم آدمی کے ہاں دیکھا کہ ان کے بچوں کے جو معاملات، حالات، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہم آپ کو دیکھتے ہیں پھر یہاں دیکھتے ہیں، تو کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیوں ٹائم نہیں ہوتا؟ آپ رات کو 2-2 بجے تک جو ہے وہ یونیورسٹی میں گپ لگا رہے ہیں، آپ جو ہے پورا شہر گھوم رہے ہیں اور ہر فلسفے پر بحث ہو رہی ہے، مذہب پر بحث ہو رہی ہے. تو آپ کے بچوں کا جو اللہ نے حق رکھا ہے، حالانکہ دیکھیں نا وہ ایک حدیث شریف آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے بتایا، ایک صحابی رسول نے بتایا کہ ایک عورت ہے، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور وہ اس کو گھر میں بند کر کے چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو وہ بلی مر چکی تھی.
تو آپ سے فرمایا بہت جہنمی ہے کہ جس نے ایک جاندار کی کفالت اپنے ذمے لی اور پھر اس کو اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یا تو آپ کفالت ہی نہ کرتے, آپ ذمہ داری لیتے نہیں, تو خدا نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا. اب یہ بہت زیادہ آگے مت جائے گا, ایک سینسیٹیو مسئلہ بھی نا کہ فیملی پلاننگ کا, کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, ان کی تربیت کیا ہے. پھر بچہ ایک پورا اخلاقی وجود ہے نا, وہ خالی ایک بایولوجیکل بینگ تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کچھ تصورات ایسے بھی ہیں نا کہ بس بچے بڑھائے جاؤ, نسل بڑھاتے رہو, اور خدا تو کفالت کر لے گا. نہیں, اور دیکھو وہ جو کفالت کا کانسیپٹ ہے نا, میں اسی پہ تو آ رہا ہوں کہ آپ بچے کیوں بڑھائے جاتے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو کھانا پلانا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا کہ بچے کو آپ نے ٹائم دینا ہے, تو آپ 10 دفعہ سوچیں کہ یار کفالت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, کفالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. سو دا اونس از آن یو. کہ سوال اس میں یہی آتا ہے اس پوری چیز کے اندر کہ آپ کس طرح سے, ہاں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کی کہانیاں ختم ہو رہی ہیں, سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نانا دادا دادی ایک لیول تک چیزوں کو سمجھائیں گے, ورنہ وہ امجد اسلام امجد نے ایک باقاعدہ بڑی اچھی نظم ہے, آپ سب پڑھیے گا, میں اس کا ایک شعر سناتا ہوں, اس کا نام ہے علی ذیشان کے نام ایک نظم, جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں, اسے وہ خواب کیسے دوں جسے تعبیر کرنے میں یہ میری عمر گزری ہے. کہ میں اپنے خواب کی تعبیر اس سے نہیں کروا سکتا. یا تو آپ کو اتنی ایکسٹریم چیزیں مل رہی ہیں کہ کوئی ایسے فلسفی صاحب ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر بچے کو مارکس پڑھا دیا, 7 سال کی عمر, کہ میں اپنا جو وہ ہے نا انڈیل دوں اس کے اوپر, وہ بھی غلط ہے. اور وہ بھی نفسیاتی مسائل لے کے آتے ہیں نا بچے کے لیے, مسئلہ لے کے آتے ہیں. وہ آپ نے ساشا سیکنڈ والی بڑی اچھی بات کی ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں لوگ سمجھیں کہ آپ کی جو بھی فکر ہے, آئیڈیالوجی ہے, لیکن اگر ایک توازن کو برقرار نہیں رکھا, آپ نے ایک بچے کو غمزدہ مخلوق بنا کر چھوڑ دیا, تو اس کے نتائج بھی بڑے ہولناک آتے ہیں. اچھا, ایک بڑی اہم آپ نے بات کی, ہم وہ گزر گئے وہاں سے تیزی سے, کہ پرائمری اسکول کے ٹیچر کو پیسے نہیں مل رہے. مطلب پیسے تو یہاں پہ اساتذہ کو یونیورسٹی میں بھی نہیں مل رہے. ابھی جامعہ کراچی میں بڑا احتجاج ہوا, پتہ نہیں کتنا بیک لاگ تھا ان کا. اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی میں ہی دیکھتا ہوں کہ جو ارننگ ہے اوور آل, اس کے حساب سے تو پینٹس بھی نہیں مل رہے شاید ٹیچرس کو. تو ایسی سوسائٹی کے اندر سر کہ جہاں پر پرائمری اسکول ایجوکیشن کو بالکل ویلیو نہیں دی جا رہی, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہ کوئی ڈائریکشن ہے, یا پھر بس جس طرح سے پورا سماج ہی اس وقت. دیکھیے, میں اس وجہ سے نہیں کہ میں آف دا اسکول کے منچ پہ موجود ہوں یا اسٹیج پہ موجود ہوں. دیکھیں, ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ مدرسے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ری انوینٹ کیا جائے. مدرسے پہ بہت برے لیبلز رکھ گئے ہیں فار رائٹلی مینی ریزنس, کہ آپ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں, میں شاید آپ سے ڈس ایگری, لیکن بہت سے حقائق ہیں جن سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے, اور وہ سوشل سیکیورٹی اور سیفٹی سے ریلیٹڈ سارے مسائل ہیں. مدرسہ ہمیشہ سے ایک سیف ہیون تھا جہاں بچہ تدریس کے عمل کے لیے جاتا تھا. عموماً وہ سیف ہیون کیوں تھا؟ وہ فری ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ فری ہوتا تھا کہ بچے بتا کہ یار یہاں بھیج دو, لاسٹ چوائس ہوتی ہے اس کی. کہ دیکھیں, ان این آئیڈیل ورلڈ تو جو آپ کا آلریڈی اویلیبل سیمینری سسٹم ہے آپ اس میں انویسٹ کریں, اس کو ماڈرنائز سے زیادہ اس کو آپ سیکولر ایجوکیشن اس میں انکلوڈ کریں, کہ مطلب ایٹ لیسٹ 7-8 سال تک کسی بھی بچے کو ہر طرح کی ایجوکیشن ملنی چاہیے. ہمارے یہاں بہت یہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ کہ یا تو لوگ شروع میں صرف ریلیجس ایجوکیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں, یا صرف ہارڈ سائنسز پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. جو 8 سے 10 سال تک کی جو عمر ہے, 12 سال کی عمر میں, اس میں بچے کو ہر چیز پڑھنی چاہیے. اس میں مذہب بھی پڑھنا چاہیے, دینیات بھی پڑھنی چاہیے, سائنس بھی پڑھنی چاہیے, سب چیزیں پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ بہت سے مدرسوں میں بھی یہ پرابلم رہا ہے کہ جو شروع میں صرف دینی تعلیم کے اوپر یا نعت یا قرأت پہ اس پہ دھیان دیتے, اور حالانکہ آپ کے پاس مدارس کی بڑی اچھی مثالیں بھی رہی ہیں جہاں آپ کے پاس نان ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم بھی موجود رہا ہے. تو امپورٹنٹ چیز اس میں سب سے زیادہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے آپ اب وہ انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں لوئسٹ ہینگنگ فروٹ, کہ وہ توڑنا کیا ہے, اس پہ آپ مدرسے پہ چلے جاتے ہیں کہ یار ایک آلریڈی چیز ہے. کہ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کانورزیشن اس مدرسے کے لیڈر سے کرنا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں اب ریلیجس ایجوکیشن تو کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشن بھی کریں. اس موضوع پہ آپ بہتر بات کر سکتے ہیں بیکاز یو آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ ان سم وے اور دی ادر. اور رہی بات پرائمری اسکول ٹیچر کی نا, دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ استاد ہونا نا ایک بڑا قابل فخر پروفیشن ہے. میرے والدین دونوں استاد رہے ہیں اور دونوں نے کوئٹہ میں پڑھایا. والد صاحب پیتھولوجی کے پروفیسر, والدہ ابلاغ کی پروفیسر. تو اور میں ابھی تک دیکھتا ہوں کہ
ایسی میں ایک دفعہ NICVD میں والد صاحب کو ایمرجنسی میں لے کے پہنچا, ان کے دل میں درد ہو رہا تھا, ان کو بیڈ نہیں مل رہا تھا, اور دور سے میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا سینئر سرجن بھاگتا ہوا آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. پتہ چلا ان کا بولان میڈیکل کالج میں 25 سال پرانا اسٹوڈنٹ تھا جس نے پہچان لیا تھا, اور اس نے اپنے کمرے میں وہ بستر لگوایا, ابو کے ایکو, اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو ایک تو جو استاد کا رتبہ ہے نا, اس کے وہ تقدس واپس آنا چاہیے کہ بھائی استاد کا ایکچول رول کیا ہے. دوسری چیز یہ استاد کا رول صرف سبق اور اصلاح نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اصلاح سمجھتے ہیں صرف سبق یا املا کو درست کرنے کو, کہ آپ کو میں نے سبق دیا تھا, آپ آئے, آپ نے سنائی, وہ نہیں ہے. اور پرابلم اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب آپ پرائمری ٹیچر کو پیسے نہیں دیں گے, جب آپ پرائمری ٹیچر کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے, تو وہ تو وہی روٹ لرننگ پہ آئے گا. کہ ابھی جب میں آپ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا تھا تو ہر منزل پہ ایک ٹیبل لکھا ہوا تھا, تو میں وہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ بھائی ہاں ہم نے کس طرح ٹیبلز یاد کیے تھے اور سب چیزیں یاد کی تھی. بٹ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے نا کہ جو ایک بچہ ہے, دنیا بھر میں بچے اسکول میں بستہ لے کے نہیں جاتے, ایٹ لیسٹ 10 سال کی عمر تک. ان کو جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ اسکول میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کوئی ایک بستے کا ایک پورا بیگ بنا کے نہیں لے کے جاتے. تعلیم کہیں بھی ایک وزن نہیں ہوتی جو ان کو کیری کرنا ہوتا ہے, نہ وہ اسائنمنٹس کے وزن کے ساتھ واپس آتے ہیں. لیکن وہ بچے ایکولی شارپ ہوتے ہیں, ان کو کمپیریٹیو فیتھ بھی پڑھایا جاتا ہے اور سب چیزیں. آبویسلی وہ سیکولر دنیا, وہ بہت آگے کی دنیا, ہم وہاں نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ جو اسکول ٹیچر بچوں سے, اگین کنڈر گارڈن, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کلاس 3-4 میں ٹیوٹر رکھنا شروع ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ نہیں. میں جب کیڈٹ کالج مستونگ میں تھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, تو میرے میتھس کے ٹیچر تھے عبدالجبار صاحب, ابھی تک حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر دے. بہت برا تھا میں میتھس میں, فیل ہوا تھا میتھس میں, اور والدین دونوں پروفیسر, بھائی اتنا شائننگ اسٹوڈنٹ. اور انہوں نے اس وقت, میں 7ویں جماعت میں تھا, اور میری والدہ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ سوشل سائنسز کا ہے, آپ میتھس ویتھس چھڑوا دیں اس سے. اور امی کو اتنا برا لگا, انہوں نے کہا یہ کہہ رہی ہے میرا بچہ پڑھائی نہیں کر سکتا. آپ کی والدہ بھی تو سوشل سائنس نہیں, وہ خود, وہ اب دیکھو, لیکن بات یہ ہوتی ہے نا, وہ خود سوشل سائنسز کی ہیں, لیکن جب آپ کے بچے پہ بات آتی ہے نا, تو وہ میں نے A لیول میں ایڈ میتھس بھی لیا, اور پھر میں نے میتھس اور ایڈ میتھس دونوں چھوڑ دیا, اور ایونچولی میں آیا کدھر, سوشل سائنسز. آپ کی والدہ تو اتنی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ان کے لیکچر لیے ہیں. نہیں وہ دیکھو وہ بات اپنی جگہ, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تو جو اچھا استاد ہوتا ہے نا, یہ بڑی وہ دیکھ لیتا ہے, اس نے کہا یہ تقریریں کرتا ہے, یہ ایسے رائٹنگ میں ہے, یہ وہ حفظ اقبال میں حصہ لیتا ہے, ان سب چیزوں میں حصے لیتا ہے, تو نے کہا کہ اس میں پرابلم کوئی نہیں ہے, آپ اس کا ڈائریکشن ذرا سا چینج کر دیں. یہ ہوتا ہے استاد کا, یہ ہوتا ہے استاد کا کام. اور دیکھیں اس نے مجھے کلاس 7th میں آئیڈینٹیفائی کر لیا. ٹھیک ہے, اب امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ایک استاد جب شروع میں بچوں سے آپ ملتے ہیں, تو ہر بچے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے چیز کو سمجھنے کا. بالکل. اور اگر آپ بچے کے صرف سوالوں کو انٹرٹین کرتے رہیں نا کہ یار اوکے نو دیر از نو رانگ آنسر, کہ کیا ہے. اب سمپل سی چیز یہ ہے کہ مطلب ہمارے بچوں سے آپ یہ پوچھ لیں کہ مطلب جب وہ آسمان میں دیکھتے ہیں ان کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں, اور وہ کیوں نظر آتی ہے, یہ نظام فلکی, یہ نظام شمسی, یہ سارا کیوں چل رہا ہے اور کس وجہ سے چل رہا ہے. اور پھر آپ مذہب کی کوئی کانورسیشن بھی کریں آپ, لیکن سوال کو بڑا رکھیں, کیونکہ اکثر جو ہے نا جواب سے زیادہ اہم سوال ہوتا ہے. اور آپ اس چیز کی, اب اگر بات $1 ملین آنسر اس پوری چیز کا یہ ہے کہ فرصت, کہ پڑھے لکھے ماں باپ, نوکری کرنے والے ماں باپ فرصت کیسے نکالیں, کیونکہ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھا رہوں تصور جانا, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو وہ جو ہے نا, اب وہی ہے کہ وہ فرصت آپ کہاں سے لائیں. ابھی میں تو بڑا خوش ہوں, میرا سیمسٹر ختم ہو گیا ہے, تو میں چلو اپنے نیو بورن کے ساتھ تھوڑا سا, اور اب تو اتنی چیزیں مجھے پتہ چلا, نیو بورن کی بکس آتی ہیں جو بلیک اور وائٹ ہوتی ہیں, اور وہ کلر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں چیزیں, وہ کتنی کام کرتی ہیں کتنی نہیں کرتی. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان فیڈز میں انویسٹ کریں, لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم بی رسپانسبل کہ یہ نرشمنٹ کا پروسیس ہے. احمد جاوید صاحب نے ایک دفعہ نا بات کہی کہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ یہ ایسا ہے جیسے, اب یہ ایک ایکسرسائز بنا لیں, اس سے اس کو تشبیہ دینا آئے گا, کمپیئر کرنا آئے گا, اور آپ جو بات ہے سوال بڑا رہے, ہورائزن بڑا رہے. تو یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے یہاں پہ اسکول میں نا بچوں کو کروائی,
تو بلکہ بعض بچوں نے حیران کر دیا کہ وہ انہوں نے مطلب میں نے کہا یہ دیوار ایسی ہے جیسے. اب جو جوابات آنا شروع ہوئے نا تو وہ بڑے اسٹانشنگ تھے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ اسکول ایک بالکل روایتی سلیبس میں پھنس گیا ہے. اور اچھا یہاں پر ہم نے کوشش کی, یہ ادھر جہاں سے بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں جانتے کہ انہوں نے بہت کوشش کی کنڈر گارڈن کو بہت ماڈرنائز کرنے کی, اور کیا بھی الحمد للہ, اور چل رہا سلسلہ. تو والدین ہمارے گلے پڑ گئے, وہ کہہ رہے اب یہ کیا بیوقوفیاں کروا رہے ہیں. ان کے ذہن میں وہی ہے کہ بھائی بچہ وہی ہوتا ہے کہ جو پینسل اور جو پین سے بس وہ لکھتا رہے. تو یہاں پر نا سر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم کچھ چیزوں کو ماڈرنائز کرنا ہے, کریٹو کرنا ہے, وہاں پر پیرنٹس کی بھی تربیت کرنی ہے کہ اب دنیا بدل گئی ہے. آپ اس رٹافیکیشن نظام کے خلاف بولتے تو ہیں لیکن خود بھی تو باہر نکلیں. نہیں, اور دیکھو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے کہیں کہ دیکھیے اس کلاس میں بچہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچے گا اور انہی کو سمجھے گا. آپ کو میرے سمجھانے سے کوئی ریزرویشن یا قباحت ہے تو آپ خود سمجھائیں, بٹ آئی وانٹ دا کڈ ٹو پارٹیسپیٹ. اور پھر آپ دیکھیے گا وہ بال آپ کے کورٹ میں پھینک دیں گے, بولیں گے نہیں آپ وہ کریں, ذمہ داری نہیں لیں گے. اب دیکھیے جو آپ نے احمد جاوید صاحب کی بات کی, رچرڈ فائنمین نوبل وننگ فزسسٹ, وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز کہتے تھے. وہ کہتے تھے وی ہیو ٹو ٹیچ کڈز ہاؤ ٹو تھنک. اب وہ کیا کہتے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچنگ پیٹرن بالکل غلط ہے. وین وی ٹیچ اے کڈ اینڈ وی ٹیل کہ دا ٹرائرائنوسورس اور دا ٹی ریکس واز سو مینی فیٹ ٹال, doesn't make sense. کہتے ہیں the way to tell the kid is that if a T-Rex is standing in your porch, he can stare into your attic. That is how big a T-Rex is. کہ اگر وہ آپ کے صحن میں کھڑا ہے تو چھت کے روشن دان سے آپ کو دیکھ سکتا ہے, اسٹیئر کرے گا. صحیح ہے نا. تو کہتے ہیں کہ now this is an image. اور وہ یہی کہتا تھا کہ امیج میکنگ ایک بڑا وہی بات ہے نا. دیکھو تقریباً وہی احمد جاوید صاحب والی بات ہے, ایسے جیسے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسے جیسے کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ اتنا بڑا ہے ٹی ریکس, نہیں. اچھا سر, دو چیزیں بس آخر میں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایک تو آپ کی میڈیا کی سائڈ ہے, وہ بہت بڑی سائڈ ہے. میرے خیال سے وہی ہوا, ہم کل بات کر رہے تھے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے پوڈ کاسٹ ختم ہو جائے گا. آپ پر ایک الزام یہ کہ آپ بہت سخت کریٹک ہیں, اور مطلب وہ اگر ہم کلوکیل لفظ میں کہیں تو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں نا. تو یہ الزام کتنا درست ہے, اور یا مسئلہ یہاں کی انڈسٹری کا ہے؟ یار دیکھیے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار میں ایک ادنا سا آدمی ہوں, مجھے اتنی اہمیت دے کے مقبول نہ کریں. صحیح ہے نا. پچھلے دنوں بھی کسی ڈائریکٹر صاحب نے بہت بڑی پوسٹ لگائی ہوئی تھی, مجھے ڈان تک کا فون آ گیا, فلاں ڈائریکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ٹیگ کر دیا اور اتنے سارے اور سیلیبریٹیز کو ٹیگ کر دیا, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. میں نے کہا میں ان سے کہہ رہا ہوں مجھے ریلیونٹ نہ کریں, میں اپنی ادنا سی ایوریج سی زندگی میں بہت خوش ہوں, آپ مجھے پاپولرائز نہ کریں. تو دیکھیے جہاں تک تنقید کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کسی بھی چیز کی, خاص طور پہ آرٹ کی, ایسی ہونی چاہیے کہ تنقید سے بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. ہاں بالکل, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور دیکھو تنقید ہی تو اس شعبے کو آگے لے کے جاتی ہے, اس کو نرشمنٹ کا ہی پروسیس تنقید سے ہی ہوتا ہے. اور دیکھیے تنقید کی ہمارے یہاں بہت بڑی روایت ہے, ادب میں تو بہت ہی طویل روایت ہے. اور آپ ہمارے یہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ سم ہاؤ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فلمی نقاد ہیں یا جو لوگ ڈراموں پہ لکھتے ہیں, دیگر چیزوں پہ لکھتے ہیں, تو وہ کوئی بہت آئسولیٹڈ چیز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک روایت سے نہیں جڑے ہوئے, تو ان کو روایت کی اہمیت کا اندازہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی سلیم احمد یا حسن عسکری یا کچھ اس طرح کے کرٹکس یا جمیل جالبی جنہوں نے بڑا کام کیا آپ کی ادبی, مطلب لوگوں نے فیض کے اوپر ایسے ایسے مقالے لکھ دیے تھے, فیض کی شاعری کے اوپر, کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے, مطلب یہ کس طرح کی شاعری کر رہے ہے, یہ کیا روس میں بیٹھ کے اور اس کی شاعری کر رہے ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو ڈن دیٹ. لیکن ان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ تنقید کرتے ہیں نا کسی بھی کوئی بھی ایستھیٹک چیز, جمالیاتی چیز, یا جس کو آپ اندک ٹریڈیشن میں, ہندو ٹریڈیشن میں رسیلی چیز کہتے ہیں, جو ہمارا ہندو ٹریڈیشن ہے اس میں کوئی بھی چیز جو آرٹسٹکلی رچ ہوتی ہے وہ رسیلی کہلاتی ہے, اس کے اندر رس ہے, نچوڑ ہے. اس لیے جو 9 رس ہیں نا, ان کے یہاں 9 رس ہیں, جس میں ہارر ہے, کامیڈی ہے, تو وہ 9 رس کو جوڑ کے وہ ایکچولی ایک پوری مکمل کہانی بناتے ہیں. ہمارا تو شربت کا نام ہے. ہاں, تو وہ اس وجہ سے اصل میں وہ 9 رس وہ ہیں, وہ 9 کے 9 رسوں کا جوڑ جو ہے وہ آپ کا انڈین ڈرامیٹرجی میں آتا ہے, وہ 9 رسوں کا جوڑ. اس میں وہ ہے شرنگاہا ہے, اس میں موکشا ہے, اس میں رومانس ہے, اس میں ایروٹیکا ہے, مطلب وہ 7 ایسے فیزز ہیں
جو اگر آپ کوئی بھی بالی ووڈ کی مسالہ فلم دیکھیں نا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ اتنے فیزز سے گزر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ اویئر ہوں, جب آپ اویئر ہوتے ہیں نا کہ آپ کس روایت سے آ رہے ہیں تو آپ کو ادھیڑنے میں یا سراہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں یار آئی نو ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ ان دس. اور اصل میں ہماری سوسائٹی میں مسئلہ صرف یہ ہے جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دو چیزیں, ایک تو ہر چیز فار سم آڈ ریزن نیشن اسٹیٹ سے ریلیٹ ہو جاتی ہے. پاکستانی فلم دیکھیں کیونکہ آپ پیٹریوٹ ہیں, بھائی کیوں دیکھیں اگر اچھی نہیں ہے؟ سوال بات میرا یہ ہے کہ کیوں یہ جی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو میں اس چیز پہ بڑا ان سے وہ کہتا ہوں کہ جسٹ بیکاز یو آر اے پاکستانی اینڈ یو آر میکنگ اے فلم, میں 1000 روپے آپ کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی اور نے اس سے بہتر کام کیا ہو. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میجورٹی پروڈیوسرز آف کانٹینٹ خود بھی وہ کانٹینٹ نہیں دیکھتے جو وہ بناتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں جو وہ خود دیکھتے ہیں تو کانٹینٹ چینج ہو جائے گا. فارمولا وہ ان کو پتہ ہے ایک آڈینس ہے وہ اس طرح سوچتی ہے, ایک سانچہ ہے, ایک ڈائی ہے, اس میں چیز کو ڈالو, کاپی پیسٹ کرو اور وہ چیز بن جائے گی. کیونکہ وہ آڈینس کو ہم وہ مارکسسٹ وے میں کہتے ہیں ایمٹی ویسلس, آپ آڈینس کو ایمٹی ویسل سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں, اور دیکھو ایونچولی نا اس پورے پروسیس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تنقید کر رہے ہیں کس چیز میں, اس کا پس منظر کیا ہے. اور جب مجھ پہ لوگوں نے بڑی انگلی اٹھائی کہ آپ آرٹس کاؤنسل مجھے دھکے دے کے نکالا گیا ایک دفعہ. اچھا, کہ ایک بڑے ڈائریکٹر تھے اسلام آباد سے, مجھے باقاعدہ دھکے دے کے نکالا کہ آپ ہمارا کھیل دیکھنے نہیں آئیں گے. اور میرے ساتھ عزیز قاضی موجود تھے جو اب کوک اسٹوڈیو میں پرکشنز بجاتے ہیں, وہ میرے ساتھ موجود تھے. کب کی بات ہے یہ ہے 2014 کی بات, لیونجرز پلے تھا. اچھا, اور وہ میں دیکھنے والا, مجھے باقاعدہ دھکے دے کے نکالا تھا. ایونجر بن گئے وہ لوگ. اس کے بعد میں نے آرٹس کاؤنسل کا کوئی پلے ریویو نہیں کیا. احمد شاہ صاحب نے بہت دفعہ مجھے, انور مقصود, داور محمود ایک ڈائریکٹر ہیں, ان کو بٹھا کے بہت وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے آئی ڈنٹ فیل لائک اٹ. مطلب میں جاتا رہتا ہوں بٹ آئی ڈونٹ لائک رائٹنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو چکر اس میں صرف یہ ہوتا ہے نجم کہ ادھیڑنے کی بات ہو یا تنقید کی بات ہو نا, اس پورے پروسیس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی بھی بات کر رہے ہیں, جیسے آپ شاعری کی بھی بات کر رہے ہیں, شاعری کے پروسیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کتنی نزاکت سے کوئی چیز بنتی ہے, کتنی محنت سے کوئی چیز بنتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس اویئرنیس کی بات کریں کہ بغیر کریں گے تو وہ دھیڑنے والی بات. ہاں وہ تو میں نے بال وہ نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ چیز ہے کہ وہ, کیونکہ دیکھو میرا سوال انڈسٹری سے ہمیشہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے کام سے اختلاف ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں بدنیت ہوں یا نکھٹو ہوں. ٹھیک ہے, بدنیت میں نہیں ہوں, نکھٹو کا فیصلہ وہ خود کر لے. بالکل ڈائریکٹ آ گیا. میں نے کہا بدنیت میں نہیں ہوں, میرا کوئی آپ کے خلاف ایجنڈا نہیں ہے, مجھے کوئی پیسے نہیں دیتا, میں نے کوئی 4 بڑے ڈیزائنر سے 4 بڑے برانڈ سے لے کے اپنا چینل نہیں شروع کیا ہوا. اچھا, مجھے تو یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ہم نے تو انگلش ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی رائٹنگس پڑھنا شروع کی, تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ تو بالکل ایک نئی دنیا ہے اور جس کے بڑے عجیب مسائل ہیں. لیکن دیکھیں نا, تنقید کے بغیر کیسے کوئی علم گرو کرتا ہے, یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. چونکہ ہمارے یہاں حوصلہ نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹالرنس کا منجن بیچتے ہیں سب سے زیادہ, ان میں بھی ٹالرنس نہیں ہے. نہیں, اور یہ یاد رکھو کہ ہمارے یہاں کا آرٹسٹ, خاص طور پہ میوزیشین, یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرٹ بنا کے دنیا پہ احسان کر رہا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہماری جو ہے نا یہ سوسائٹی میوزک کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. اگر کنڈیوسو نہیں ہے تو عاطف اسلم کیوں ہے؟ مطلب میرا سوال یہ ہے, تو اتنے لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو آؤٹ آف دا آرڈنری ہے. بھائی کر تو اپنے لیے رہے ہیں نا. مجھ سے ایک دفعہ آرٹسٹ نے کہا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے, احسن خان تھے یا پتہ نہیں کون تھا, کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں, یہ وہ فلانا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے اسپاٹس وائز سے زیادہ محنت نہیں کرتے. آپ کا جو کرو میں کھڑا, آپ تو اے سی کمرے میں ری ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, آپ کا جو اسپاٹ بوائے ہوتے ہیں اس سے. تو ایک یہ بڑا احساس بھی ہے ہمارے یہاں جو مجھے لگتا ہے کافی مس گائیڈڈ احساس. بے شک ہم ایک تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایک پرپیچول ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ ایسا ڈکلائن ابھی نہیں آیا ہے کہ لوگوں نے آ کے, ایک زمانہ تھا کہ جی انسٹرومنٹس توڑ دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وی آر لیونگ ان اے مچ بیٹر پاکستان ان ٹرمز آف آرٹسٹک گروتھ. تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ہمارے
جنریشن نے کہانیاں وہ کرنی کہ ہمیں کنزرویٹو کنٹری ہیں. ہاں کنزرویٹو ہیں, اور رہیں گے وہ رہیں گے, وہ حقیقت چینج نہیں ہو سکتی, لیکن اتنی کنزرویٹو نہیں ہے اب کہ اگر عاطف اسلم کھڑے ہو کے محبت کے گیت گا رہے ہیں, ان کے خواتین ہاتھ لہرا رہی ہیں, تو کوئی آ کے عاطف اسلم سے کہے گا کہ آپ کیا وہ کہیں. تو سر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ اپنی لامکانی میں رہے مست, مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں. تو پاکستان میں ہمیں سمجھ آتا نہیں کہ ہم ہیں کیا, تیتر ہیں, بٹیر ہیں, یا کچھ اور مخلوق ہیں. بس آخر میں یہ بتائیں کہ ہمیں مجھے یاد آ رہا تھا آپ سے بات کرتے کرتے, جب ہم نے 2019 میں میں لنڈن سے واپس آیا تو آپ کے کچھ ویڈیوز ہم نے کی تھی کووڈ کے زمانے میں, تو وہ بھی ابھی ہمارے چینل پہ موجود ہے. تو وہ وقت اور آج کافی وقت گزر گیا اور یہاں کے بھی کافی حالات بدل گئے. تو کوئی مشورہ جو آپ آف دا اسکول کو دینا چاہیں, اور ایسی کوئی بات کہ جس سے ہماری ٹیم تو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے کام کو امپروو کریں. دیکھو مجھے تو میں نے یہی سوال پوچھا تھا ایک دفعہ سعد اللہ جان برگ سے. سعد اللہ جان برگ کون ہے؟ پشتو کے بڑے مشہور فلسفی اور ڈرامہ رائٹر تھے. میں ان سے نوشیرہ جا کے ملا تھا, تو انہوں نے مجھے بس 2 اشعار سنائے تھے. ایک انہوں نے سنایا تھا کہ ڈھونڈ بکھرے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, یہ خزانہ تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. اور دوسرا شعر جو انہوں نے سنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا غالب. سو بس وہی ہے کہ اٹس دا فرسٹ اسٹیپ, کہ ہم اگر ابھی پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واو, بٹ اب آپ آگے دیکھتے ہیں تو بولیں اسٹل اے لاٹ مور ٹو گو. تو میرا خیال ہے کہ ان 2 اشعار کو اسی ویک ہوا ہے, میں شاید یہ بلکہ واصل ہی کہتے بیٹھے ہیں ادھر کہ نا, اگر پہلے سے دیکھیں نظم بھائی کتنا بہتر ہے, بھائی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا, جو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, آگے بہتر کرنا ہم کوشش کریں سر. الحمد للہ 1900 اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. پھر ہم نے ایک مسجد, مدرسے, اسکول کو سب کو کنیکٹ کیا, ریلیجیس ایجوکیشن, سیکولر ایجوکیشن کورسز کرواتے ہیں. وہ جو کورسز بیچنے والی آپ بات کر رہے تھے, ہم بھی 20-25 کورسز کرائے, لیکن وہ فری ہوتے ہیں, بہت ہی ہائیلی سبسیڈائز ریٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جو سوسائٹی کے حالات ہیں نا, بڑا خوف آتا ہے. بلکہ آپ احمد فراز کی بات کر رہے تھے نا, وہ بھی تو نے کہا تھا نا کہ میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز, کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی. سر یہ سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہے, کیونکہ آپ کے موضوعات میں سے مسوجنی اور یہ ساری چیزیں. اب ہمارے یہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ لڑکیوں کی تعلیم میں مسائل ہیں, اور واقعتاً ہے, ہم اس کا انکار تو نہیں کر رہے. ایک ایسا عجیب انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ کہ ایک صاحب یہیں قریب ہی رہتے ہیں, جو اسکریپ کا کام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ جب کام سے نکلتے ہیں کالے ہو چکے ہوتے ہیں, اور بہت ہی پسینہ آیا ہوا ہے مشکل سی حالت میں. تو میں نے ان کو کنونس کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. ان کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا. بیٹا چھوٹا ہے اور بیٹی بڑی ہے, مطلب بیٹی ہوگی کوئی 8-9 سال کی, بیٹا ہوگا 7 سال کا. تو مجھے لگا کہ وہ ہاف کنونس ہو گئے. تو کچھ دنوں بعد مجھے وہ مل گیا, میں نے کہا آپ نے بچوں کو بھیجا اسکول؟ تو اب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے, ان کا بیٹا آگے بیٹھا ہوا ہے, بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. تو بیٹے کے نا پورے ہاتھ کالے ہوئے ہوئے تھے, کام کیا تھا, گریس وغیرہ لگی ہوئی ہے, وہ صاحب بھی ایسے. تو کہنے لگا ہاں میں ان میں سے ایک کو بھیج رہا ہوں. اب میرے ذہن میں ظاہر یہ بات ہے, ہم بھی لنڈن سے پڑھ کے آئے, ہم نے بھی مسوجنی پڑھ لی ہے, اور جو کہ اس میں حقیقت بھی ہے, اس انکار نہیں کر رہا میں. تو میں نے یہ سوچا امیڈیٹلی کہ دیکھو یہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں اور بیٹی کو نہیں پڑھا رہے. تو میں نے کہا اس کے ہاتھ اتنے کیوں کالے ہو رہے ہیں بیٹے کے؟ تو کہنے لگا ارے بھائی میں بیٹی کو بھیج رہا ہوں اسکول, یہ نہیں آتا, اگر یہ اسکول آ جائے گا تو کام کون کرے گا میرے ساتھ. تو اتنی سارے کمپلیکس ڈائنامکس ہے سوسائٹی کی کہ ہم کبھی کبھی ویسٹرن لبرل آئیڈیاز جو وہاں سے ہم نے امپورٹ کیے ہیں, اس میں ایک صداقت بھی ہوتی ہے, کچھ ہمارے سولوشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو بالکل ایز اٹ از یہاں پر انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اس سے نئے نئے پرابلمس بھی پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور دیکھو, اور پتہ ہے یہ ایک بڑی میں بات بتاؤں کہ یہ بڑی غلط چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو وہ اس نے کہا تھا نا لاؤٹزے نے, کسی نے, کہ وین یو پٹ واٹر ان دا ویسل دا واٹر بیکمز دا ویسل. تو وہ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ واٹر کے لیے آتا ہے, ایک فلوئڈ چیز ہے واٹر, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ ویسٹ اور ایسٹ کی چیز اپنی جگہ, ایونچولی سوال یہ ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہو, حقائق, اصول, سماجیات, نفسیات, یہ سب اسی سوسائٹی کی افیکٹ ہوں گی اس سے. کیونکہ دیکھیں وہ زیزیک نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کبھی, کہ وہ کہتا ہے کہ بہت سی اس طرح کی چیزوں کا جو اینڈ گول ہے وہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہے. اگر میں آپ سے کہوں, اب جیسے جب ہمارے یہاں میٹو موومنٹ اس انڈسٹری میں آئی تو اس کا فائدہ ہوا,
کیونکہ جو ایکسٹرا لڑکیاں آتی تھیں ان کو سب ایکسپلائٹ کرتے تھے, ایکسٹرا لڑکے بھی ایکسپلائٹ, کوئی ہاتھ لگا کے جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مطلب ایک طوفان بدتمیزی ہوتا تھا. اور کیونکہ میڈیا تھا تو بھائی یہ تو ہوگا لائسنس. اب اس میں ایک بڑا پازیٹیو رول آیا اس پوری چیز کا کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کچھ دوستوں نے کہا کہ میری کچھ خواتین سے ایسی چیز تھی کہ میں ان کو کبھی ہائی فائیو کر کے تالی مار لیتا تھا, پر اب میں وہ نہیں کر پاتا. تو میں نے کہا کہ دیکھو, اگر تو وہ خاتون یہ سمجھیں گی کہ تمہاری وہ کیمسٹری کہیں تھی اور وہ انجوائے کرتی تھیں تو وہ خود ہی تمہیں کسی دن ہائی فائیو کر دیں گی, اور اگر نہیں تھی تو سمجھو فورس تھی. اب تو ہائی ہائی ہو رہی ہے نا. صحیح ہے نا. تو اب اس میں پرابلم صرف یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ اگر ان کو جا کے سمجھاؤ کہ آپ اپنے بیٹی کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا یا بیٹے کو کیوں نہیں بھیجا, تو واٹ از دا آئیڈیل وے اکارڈنگ ٹو یو. سوال یہ آتا ہے کہ تمہارے حساب سے ایکویلٹی کا آئیڈیل کیا ہے, صحیح ہے, اور کیا تمہارے حساب سے اور ان اسکریپ میں کام کرنے والے حساب سے کیا وہ ایکویلٹی کا پیرالل بالکل ٹھیک ہے. جیسے ایون یہ کہ وہاں پہ کوئی آئیڈیا آف ایکوالٹی ہے بھی یا نہیں ہے جو ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. ایک سمپل سی چیز ہے کہ بہت سی جو ہمارے گھر میڈز آتی ہیں ان کو ہم ماسیاں کہتے ہیں, کام کرنے والی, کم از کم ہر دوسری تیسری ماسی کا یہ کہانی ہے کہ ہسبینڈ چرسی موالی ہے اور وہ بریڈ ونرز ہیں اس پوری چیز کی. ٹھیک ہے, وہ بریڈ ونر اس طرح سے کہ اس کو ایک پورشن اس کے نشے کے لیے بھی بچا کے دے دیں. ٹھیک ہے, اب ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ بڑی امپاورڈ خواتین ہیں, صحیح ہے. حالانکہ ہم اب جس ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ مینس پلیننگ کے زون میں آ سکتا ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز نہیں آگے نہیں پتہ, لیکن امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو ہر, اور کیا اف اٹ مینز امپاورمنٹ ٹو ہر, کیا وہ آپ کے امپاورمنٹ کے اس سے ان سنک ہے یا تصادم میں. تو وہ ہر چیز کو آپ ایک مینرزم کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو, اگر آپ بظاہر جیسے ایک بڑے ایکٹر نے کہا تھا کہ میرے اوپر کبھی کوئی بدتمیزی کا الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ میں ہر کسی کو ڈگنیٹی سے ٹریٹ کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ڈگنیٹی خود ایک پریولیج ہے. آپ ڈگنیٹی سے ٹریٹ کرنا جو آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جہاں ڈگنیٹی ایک بڑی سیکنڈری ٹرشری چیز تھی, آپ کی پرائمری نیڈ ساری پوری ہوئی تھی. کچھ جگہوں پہ لوگ روز اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کر کے اپنے پیٹ کی ایک ریس میں لگ جاتے ہیں. تو ان جتنے بھی ویسٹرن کانٹیکس وہ ہیں, تھیوریز ہیں, صرف جینڈر کی نہیں ساری, ان کو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے سماج کے حقائق کیا ہیں. بالکل. اور ایزی آنسرز نہ ڈھونڈیں نا. ایزی آنسر دیکھیں, آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو کسی مجبوری میں تو نہیں کر رہا. کیا آپ ان کے لیے وہ مجبوری, اس مجبوری کا حل نکال سکتے ہیں؟ آپ حل دے دیں, بس آپ حل دے دیں مجبوری کا. فیصلہ ان کا اپنا ہے, فیصلہ ان کا اپنا ہے. اور پھر اگر ایٹ سم پوائنٹ آپ کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ چیزیں لگیں دین ہیو اے کانورزیشن. بولو کہ آپ ان کو اس چیز میں کیوں نہیں لگا دیتے, اپنی بیٹی کو یہاں بھیجیے, 2 گھنٹے کے لیے بھیج دیجیے, یہ کر لیجیے. اور لوگ بہت چینج آیا ہے سر. اور جہاں تک خواتین کی ایجوکیشن کا معاملہ نا, ہم تو کافی سکسیزفل رہے ہیں اس میں کیونکہ ہمارے پاس OTS میں تقریباً 70% فیمیل اسٹوڈنٹس ہی ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے شروع کیا 2021 سے فیمیل اسٹوڈنٹ کا, حالانکہ 2011 سے ہم پڑھا رہے ہیں, تو پہلے صرف لڑکے ہی ہوتے تھے, خود ڈر لگتا تھا, سچی بات ہے. پھر سہولت یہ ہوئی کہ ہم نے CCTV کیمرے ہر جگہ لگا دیے, تو دیر از نو بلائنڈ اسپاٹ. تو جب یہ سہولت ہمیں مل گئی نا, تو ذرا ہماری ایڈمنسٹریشن بھی اور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے سب کو تسلی ہو گئی کہ اب ذرا سیکیور انوائرمنٹ ہوگا. تو گھر والے بھی خوش ہو گئے, ہم بھی اس طرف آ گئے. لیکن بہرحال پاکستان کی سچویشن بڑی کمپلیکس ہے. آپ کی باتوں میں کافی ساری اشارے کنائے بھی تھے, کچھ چیزیں کھل کے بھی ہم نے کہیں. اور ہم بالکل ان چیز سے لوگوں کو نا منگلنگ سے ڈسکریج بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی اسٹون ایج پہ جانے والی واپس بات ہے, لیکن آبویسلی پہلی چیز ہے بدتمیزی اوائڈ کرنا. دیٹ از دا فرسٹ کہ بھائی جو ہو وہ ایک سیکیور انوائرمنٹ سلیقے سے ہو, سیکیور انوائرمنٹ سے ہو. اور بس بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ اس طرف نہ آ جائیں لیکن چلے گئے. بہرحال ان سر حافظ سے تو اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک موضوعات پہ بات ہوتی رہی ہے, بہت کچھ سیکھا ہے, سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے.